دوستو، اللہ تعالیٰ ہمارے سہنے کو اور اس بیٹھوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج اس کا چوتھا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف ہر وقت متوجہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں ہے، عام ہے۔ اللہ کی طرف سے اپنی رحمت کے نزول میں کسی قسم کی رکاوٹ اور بندش نہیں ہے، فقط یہ کہ انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن کچھ اوقات، کچھ ایام، کچھ زمانے، کچھ ساعتیں ایسی ہیں جس میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا شدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس انسان سے 100 ماؤں سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے، یہ انسان دوزخ سے بچ جائے، جنت والا بن جائے، جنت کا مستحق بن جائے، میری رضا اس کو حاصل ہو، میری خوشنودی اس کو حاصل ہو۔ اس کے لیے انسان پر مجاہدے بھی رکھ دیا، انسان کو اوامر کا پابند بھی بنا دیا، نواہی سے بچنے کا حکم بھی عطا کر دیا کہ اوامر کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارو گے، نواہی سے بچنے میں اپنی زندگی گزارو گے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راہیں بھی نکال دی، آسانیاں بھی پیدا فرما دی، سہولتیں بھی گویا پیدا فرما دی، اپنی رحمت انسان کے لیے عام کر دی۔ لیکن کچھ ایام اور کچھ دن ایسے ہیں کہ اس میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ان ایام اور ان زمانوں میں، ان ساعتوں میں ایک مہینہ، ایک وقت، ایک زمانہ، اس کو رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور سے انسان کی طرف متوجہ ہے۔ اور اس معنی میں متوجہ ہے کہ مومن اور مسلمان کو اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کی بخشش ہو جائے، اس کا پہلا بہانہ یا پہلی صورت اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دی کہ پورے سال میں اللہ تعالیٰ جنت کو مزین فرماتا ہے، جنت کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے کہ جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اور پھر اہل جنت یعنی جنت خود اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتی ہے کہ کس وجہ سے مجھے سجایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، رمضان شروع ہونے والا ہے، ان کے لیے تمہیں سجایا جا رہا ہے۔ اور پھر جنت اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے کہ یا اللہ، کچھ ایسے بندے مجھے بھی عطا کر دے جو میرے اندر رہنے کے قابل بن جائیں، گویا میں ان کے لیے مکان بن جاؤں، وہ میرے مکین بن جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے، عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مومن کے لیے، مسلمان کے لیے سجایا ہے، سج رہی ہے، سجتی رہے گی رمضان المبارک کے اختتام تک خصوصیت کے ساتھ۔ ورنہ اس کے علاوہ بھی جنت انسان کے لیے سجائی جاتی ہے، مومن کے لیے اس کے عمل کے مطابق ساتھ ساتھ، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ پیشگی طور پر پہلے سے ہی جنت کو مزین فرما دیتے ہیں، آراستہ اور پیراستہ فرما دیتے ہیں۔ دوسری خاص چیز اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، فرمائے جو سرکش شیاطین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قید فرما دیتے ہیں، اور ان کو زنجیروں میں جکڑ کر سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ خاص رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ عام طور سے اللہ عوامر کا پابند بنا رہا ہے انسان کو، عوامر کی پابندی لازم ہے، نواہی سے بچنا لازم ہے، لیکن شیطان بھی کھلا ہوا ہے، انسان عمل بھی کرتا ہے، ساتھ گناہ بھی کر لیتا ہے، کیوں؟ شیطان لگا ہوا ہے۔ لیکن اس مہینے میں چونکہ خصوصیت ہے، خاص رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو جنت کی آراستگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو بھی قید فرما دیتا ہے۔
ان کو دریا برد کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، مساجد دیکھیں بھر جاتی ہیں، تلاوت کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، نوافل کا، عبادات کا اہتمام لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس سرکش شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پورا سال یہ انسان گناہوں میں لتڑا رہا، مجسم شیطان بن گیا ہے۔ اس وجہ سے اس مہینے میں بھی گناہوں کا صدور اس سے ہوتا رہتا ہے، اگرچہ پھر بھی بنسبت باقی ایام کے اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ انسان سے گناہ بہت کم ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں، یا اتنا وہ اعمال میں، عبادت میں، روزے کی برکت میں مگن ہو جاتا ہے کہ گناہ کا موقع ملتا نہیں، اور اگر گناہ کر بھی لے تو فی الفور دل میں ندامت بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو گویا اس کو توبہ کی توفیق بھی ساتھ ساتھ ملتی رہتی ہے۔ تو یہ دوسرا انعام ہو گیا۔ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ فرمایا جو دریا کی مچھلیاں ہیں وہ بھی روزہ دار کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، بخشش کی، رحمت کی، مغفرت کی، جنت کی۔ یہ خاص خصوصیت ہو گئی مومن کے لیے رمضان کے لحاظ سے۔ تو یہ تیسرا انعام گویا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور دو کون سے؟ بو کی جو مشک، یعنی وہ بو ہے، بدبو اس کو کہتے ہیں یا بو جو کہتے ہیں، فرمایا یہ مشک و عنبر سے بڑھ کر ہے، یہ خصوصیت اس کو عطا فرما دی۔ یعنی انسان جب روزے میں ہو اور اس کے معدے میں سے ایک جو بو سی وہ محسوس کرتا ہے، ایک تو نیند کے ساتھ ہے نا، وہ تو عام بھی ہوتی ہے، عام طور پہ بھی انسان سو جائے اٹھ جائے تو منہ سے ایک تعفن یا بو سی وہ محسوس کرتا ہے، جس کو بدبو کا نام ہی دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک روزے میں معدہ خالی ہونے کی اپنی ایک بو ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، چونکہ دونوں مشترک ہو گئی، اکٹھی ہو گئی، کہ رمضان میں آپ غرارے نہیں کر سکتے، دن کے وقت اگر آپ سو جائیں اٹھ جائیں تو غرارے نہیں کر سکتے، اس طرح ناک میں پانی نہیں کھینچ سکتے، چاہے وضو کے لیے ہو، چاہے فرض غسل کے لیے ہو، جنابت کی حالت میں ہو، اب یہ چیز ممنوع ہے۔ تو بہرحال منہ کی بدبو کو فرمایا اس کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اور فرمایا یہ مشک عنبر سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اور پھر فرمایا جو پانچویں چیز انسان کو حاصل ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اختتام پر سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ 5 انعامات ہیں اس امت پر، تو گویا اللہ تعالیٰ مکمل طور پر انسان کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی گناہ کے اسباب سے گویا ان کو ختم فرما دیا، ان کو محدود فرما دیا، ان کو قید فرما دیا، تنگ فرما دیا۔ اب انسان کا کام ہے کہ وہ عمل کرے۔ اب بھی جو نا اگر ہم عمل پر نہ آئیں، اب بھی اگر ہم عبادت کا اہتمام نہ کریں، اب بھی گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائیں، تو پھر ہم جو ہے نا اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ جی شیطان نے ورغلایا۔ اللہ فرمائے گے شیطان کو تو میں نے بند کیا ہوا ہے، یا اللہ کوئی دعا کرنے والا نہیں تھا، کس سے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو باہر اوپر کی مچھلیاں جو ہیں باہر کی، یہ تمہارے لیے دعا پر میں نے لگا دی ہیں۔ یہاں تک فرمائے کہ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی فرما دیتے ہیں کہ بس تمہاری ڈیوٹی اور تمہاری ذمہ داری ختم، اب تم نے جانا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو بھی دعائیں مانگتا ہے ان کی دعا پر تم نے آمین کہنی ہے۔ تو گویا سارے فرشتوں کو انسان کے لیے تابع بنا دیا، اور ان کے عمل پر گویا ان کو محافظ بنا دیا ہے کہ تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔